برہنیہ کی سر درد کی بات ہو گئی تھی؟ نہیں. برہنیہ میں ایک چیز تو عموماً ملتی ہے کہ ہر تکلیف حرکت سے بڑھتی ہے، لیکن بعض دردیں جیسا کہ میں نے کہا تھا، گوٹھی چیزیں جو یا رومیٹک دردیں وغیرہ، وہ جب گرم ہوتا ہے مریض اس وقت اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے وہ چلنے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے حرارت غریزی کے ٹوٹنے سے، اس سے برہنیہ کو آرام بھی آتا ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کو جو اس بات کے روٹین کے عادی ہیں کہ برہنیہ ضرور حرکت سے بڑھے گی اور آرام نہیں آ سکتا، وہ ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ برہنیہ کی بعض دردوں کو گرمی سے آرام آتا ہے، اور حرکت سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے جسم میں اس سے ریلیف مل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس میں اور ریسٹاکس میں نے فرق بتایا تھا کہ کیا فرق ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا. اور سر درد اس کی سردی سے آرام پاتی ہے. اس کو جتنا ٹھنڈا رکھا جائے اتنا اچھا ہے. اور بعض دفعہ کھانسی بھی بہت گہری ہوتی ہے اس کی، اور کوشش کر کے اندر سے گہری بلغم نکالنی پڑتی ہے. نہ وہ ایم سوری، یہ تو وہ کیس اس وقت بدل چکا ہوتا ہے کسی اور چیز میں، کالی کار وغیرہ میں، وہ بعد میں بتاؤں گا. کاسٹیکم میں بھی یہ علامت ہے، اس کا ذکر پھر بعد میں کروں گا میں. برہنیہ میں کھانسی حرکت سے بڑھتی ہے، شور سے بڑھتی ہے، بیلاڈونا والی علامتیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن ایک فرق ہے کہ بیلاڈونا میں جو سڈننس ہے وہ برہنیہ میں نہیں ہے. اس میں بیلاڈونا والی علامتیں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی آواز سے تکلیف، ہر قسم کی حرکت سے تکلیف. اس لیے ایسا مریض وزٹرز کو اور طبیعت پوچھنے والوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے، اور اتنا چڑھتا ہے پھر کہ بدتمیزی کی حد تک چڑھ جاتا ہے. اس ضمن میں کیمومیلا یاد آتا ہے انسان کو، اور کیمومیلا سے اس میں یہ بڑی مشابہت پائی جاتی ہے کہ غصہ، بے حد غصہ اور چڑچڑاہٹ. اور بھی بعض دعاؤں میں ہے، وہ میں بعد میں پھر الگ الگ ذکر کروں گا. لیکن برہنیہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنا نہیں چاہتا، حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، اور منہ کی حرکت سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کمزوری محسوس کرتا ہے. اس لیے اگر برہنیہ کا مریض ہو، خاص طور پر اس کو اگر دائیں طرف پھیپھڑے میں نمونیا ہو یا سر درد ہو تو اس کو بالکل بلانا نہیں چاہیے. اگر نہیں بلائیں گے تو رفتہ رفتہ غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور اگر مرض وقت پہ درست نہ ہو تو بڑھ کر مستقل بے ہوشی بن جاتی ہے. لیکن بولنا یا حرکت فائدہ نہیں دیتے بالکل. برہنیہ کی سر درد ایسی ہے جس کو ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، گدی میں عموماً بیٹھتی ہے یا ماتھے کے سامنے بیٹھتی ہے. برہنیہ میں ایک اور بات ہے خاص طور پر نوٹ کرنے کے لائق کہ اکثر پیاس کی شدت اس کی نمایاں علامت ہے. بے حد بھڑکی لگتی ہے، اور انسان پوری طرح بہت ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہے، پی کر کچھ عرصے کے لیے سکون مل جاتا ہے، پھر بڑی تعداد میں دل چاہتا ہے پورا جگ ٹھنڈے پانی کا پی لوں، پھر وہ کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا ہے. جبکہ آرسنک میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیاس کی بھڑکی تھوڑا تھوڑا پانی چاہتی رہتی ہے، اور بیک وقت زیادہ پانی نہیں پیا جاتا. گھونٹ گھونٹ پانی کی جو پیاس ہے وہ آرسنک کو یاد دلاتی ہے. بہت زیادہ اکٹھے پانی کی پیاس برہنیوں کو یاد دلاتی ہے. لیکن میرا تجربہ ہے کہ برہنیہ کے کیسز میں بعض دفعہ پیاس بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور
یہ میں نے محسوس کیا مختلف لوگوں میں بھی اور اپنے اوپر بھی، جبکہ مجھے برائنیاں فائدہ دیتا تھا. بعض صورتوں میں پیاس غائب ہو جاتی تھی. وہ اس وقت پیاس غائب ہوتی ہے جب معدے میں انفلمیشن ہو کچھ اور منہ میں ایفتھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور منہ خشک ہو کر بعض دفعہ صبح لکڑی کی طرح اکڑ جاتا ہے، زبان اور سب کچھ، اور پیاس کوئی نہیں ہوتی. اور اس وقت زبان پہ سفیدی مائل طے نہیں بلکہ کچھ زردی بھی آ جاتی ہے اوپر. تو یہ علامت خاص طور پر جلسیمیم کی ہے، لیکن برائنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے. اس کے متعلق پہلی دفعہ میں نے کینٹ میں تائیدی بیان پڑھا ہے، اور ڈاکٹر کا مجھے یاد نہیں کسی نے یہ لکھا ہو، مگر کینٹ نے بالکل اسی طرح وضاحت کی ہے کہ بعض دفعہ برائنیا میں پیاس غائب ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیگر عمومی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے نا. جی ایک اور بھی، جزاک اللہ. چلیں ہوا چلی تو ہے کچھ. برائنیا میں بتایا نا چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان. جزاک اللہ. اور کیمومیلا میں بھی چڑچڑا ہوتا ہے، مگر کیمومیلا کی دیگر علامتیں مختلف ہیں، اور نقص میں بھی چڑچڑا ہوتا ہے انسان، اور نقص برائنیا کا اینٹیڈوٹ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ان کی پیریڈز کی علامتیں بھی ملتی ہیں اور فرق بھی ہے، بتا دیا تھا نا کل میں نے. ہاں اچھی طرح یاد ہے. اس کے چکر جو ہیں وہ عام طور پر کانوں میں خرابی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. کانوں میں خرابی کے نتیجے میں چکر اور حرکت سے چکر، یہ دو علامتیں برائنیا کی خصوصی علامتیں ہیں. گاڑی میں، سمندری جہاز میں، ہوائی جہاز میں جو چکر آتے ہیں اور متلی پیدا ہوتی ہے، اس کے نسخے اگر بنائے جائیں تو زیادہ مفید رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر مریض سے الگ الگ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر متلی میں تو ویسے ہی بات کرے تو الٹی آتی ہے. اس لیے میں تو ہمیشہ کچھ نسخے بناتا ہوں، ان میں کاکولس بھی ڈالتا ہوں، برائنیا بھی، اور نقص بھی، اور ایپیکاک بھی. اس کے علاوہ بعض دفعہ آسنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر عموماً یہ کافی ہیں. برائنیا، نقص وومیکا، ایپیکاک اور کوکولس.